بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ قوم ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھی جس گناہ کے اندر ہمارے آج کے دور میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ قوم کون تھی اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کس طرح عبرت کا نشان بنا دیا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک دفعہ وہ بزرگ اپنی بستی سے پہاڑ تشریف لائے اور سامنے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ اس پہاڑ پر کوئی سبزہ نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس پہاڑ پر سبزہ ہوتا اور آبشاریں ہوتی اور خوبصورت منظر ہوتے۔ ابھی وہ بزرگ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الہام پیدا کیا گیا کہ اے بندے، تو میری بندگی سے نکل چکا ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر عیب نظر آنے لگے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب یہ اعلان ہوا تو وہ بزرگ ایک دم سے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، تو اس وقت تک خود کو سزا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے سزا کے طور پر دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف نہیں فرما دیتا، تب تک نہ میں کھانا کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا، بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو سزا دینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی خطا کی معافی کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ 2-4 دن کے بعد آپ کا گزر ایک قریبی بستی سے ہوا۔ وہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی تھی، تو لوگوں نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معذرت کی کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، تو وہاں کے لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اصرار کے باوجود بھی ان کو منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ان کی منع کرنے پر بھی لوگوں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک وہ میری خطا معاف نہیں ہو جاتی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہاں کے لوگ کہنے لگے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب بستی والے مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پر طنز کیا۔ چنانچہ جیسے ہی بستی والوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھگت لیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فوراً ہی الہام پیدا فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ اس بستی سے باہر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور تمام کی تمام بستی والوں کو اس صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق بنانے والے صفحۂ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام خطاؤں سے بچائے جن خطاؤں پر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔